قربانی نہ کر کے کسی غریب بیٹی کی شادی کروا دینا، یعنی قربانی کو چھوڑ دیا جائے اور کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دینا کیسا ہے کہ اگر کسی غریب کی بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر کو بسا لے گی تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم قربانی دیں۔ یہ ایک نیا جو سلسلہ ہے قربانی نہ دینے کا اور قربانی سے روکنے کا، شیطان نے اس کو خوب سجا بنا کر سنوار کر لبرل جتنے بھی مفتیان ہیں ان کے منہ میں ڈال دیا ہے، جو کہ فیس بک کے مفتی ہیں، جو کہ سوشل میڈیا کے مفتی ہیں، جنہوں نے کچھ بھی ریسرچ نہیں کی ہوئی، کچھ بھی نہیں کیا ہوا، اور اس کو ایک وہ رکھتے ہیں، یعنی کسی واقعے کو کوٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی فلاں وہ حج کو جانا چاہتا تھا، اس نے حج کے پیسے فلاں کو دے دیے، اور فلاں جو ہے وہ قربانی کرنا چاہتا تھا، اس نے قربانی کے پیسے فلاں کو دے دیے، تو اس کا خواب میں دیکھا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں ان سارے واقعات کو پڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کے سوالات جو ہیں وہ مجھ تک پہنچے کہ قربانی کے گوشت کو کھانا کیسا ہے، قربانی کرنا کیسا ہے، قربانی اگر نہ کی جائے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جب مجھ تک پہنچی تو مجھے یاد آیا صحیح بخاری میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی، اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا کہ جو بھی آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ نیا نیا اسلام قبول کیا تھا اور پوری خوش دلی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ مجھے ظاہر ہے گھر والے قبول نہیں کریں گے، اور میں جو ہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتی ہوں اپنے آپ کو کہ آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا کہ آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سن رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ایک غریب کنوارے صحابی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شادی مجھ سے کر دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس اسے حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی بھی تمہیں مل جاتی ہے تو لے آؤ، اور اگر وہ مل گئی تو میں تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا۔ اب وہ گھر آیا، گھر آ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر سے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ ملی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چادر ہے، اس سے میں آدھی اس کو حق مہر میں دے دیتا ہوں، آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدھی نہ آپ کے کسی کام آئے گی نہ ان کے کسی کام آئے گی۔ وہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا کیا تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان صورتوں کے عوض تمہارا نکاح اس سے کر دیا، یعنی تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اسے مہر میں وہ صورتیں یاد کروانا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی غربت کا کیا عالم تھا۔ ایک صحابی کے پاس حق مہر دینے کے لیے جو کہ فرض تھا ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، چاندی اور سونا تو بہت دور کی بات ہے، اور ایسے کتنے ہی احادیث میں واقع ملتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اصل مسئلے کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، حتیٰ کہ ایک سال 100 اونٹ قربان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے، بلکہ قربانی کا پیسہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر خرچ کریں گے۔ غربت کا عالم تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا تھا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کروائیں گے اور اس دفعہ قربانی نہیں کریں گے۔
اگر قربانی کے جانور ذبح کرنے کی بجائے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی پر پیسہ خرچ کرنا قربانی سے افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس افضل کام کا حکم ضرور دیتے، مگر آپ نے شادی کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، اور یہ روزہ اسے گناہ سے بچنے کے لیے ڈھال ثابت ہوگا۔ جو قربانی کے ایام قریب آتے ہیں، غریبوں کے بہت سارے خیر خواہ لبرل اپنے بلوں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد اصل میں اسلام کی حمایت یا غریبوں کی حمایت نہیں کرنا ہو، بلکہ شاعر اسلام کی تحقیر ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں شاعر اسلام کا بغض، نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شکوک و شبہات سے بچیے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیجیے، اور اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری طرف، جو شادی کا معاملہ ہے۔ شادی کا معاملہ اس لیے ہم اس کو ایسا نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کی شادی تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں فاطمہ کا تم سے، لیکن کیا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے اور کچھ خرچ کرنے کے لیے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم انتظام کرو اور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں فاطمہ کا۔ اب انتظام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ٹائم دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار اور لے کر، یعنی تلوار اور ڈھال لے کر جاتے ہیں حضرت عثمان کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ میری تلوار خرید لیجئے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشے حضرت بی بی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان ان سے وہ خرید لیتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے بیوی کو کہیں تو رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ پیسے لے کر جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ وہ جا چکے ہیں، میرے پاس کوئی ایسا بڑا نہیں ہے جو اس تمام جو انتظامات ہیں ان کو دیکھ سکے، اور چونکہ میرے پاس کوئی بڑا نہیں ہے اور میں ان انتظامات کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو ان ساری چیزوں کو دیکھ سکے، تو اب اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کرنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیسوں سے جو حضرت عثمان نے ان کی تلوار کے دیے ہیں، ان میں سے ایک چکی، مشکیزہ اور کچھ چیزیں جو ہیں جو ضرورت کی ہیں، یعنی ایک وہ تھی کھجور کے کھال کا بستر تھا، وہ سارا اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو ایک چھوٹا سا کمرہ اپنے ساتھ لے کر دیتے ہیں اور وہاں وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں جو ان کی ضرورت، یعنی ایک نیولی میرڈ کپل کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، اپنا گھر بسانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ چیزیں ان کو لے دیتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرہستی کو اور حضرت بی بی فاطمہ کی گرہستی کو شروع کرا دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جہیز نہیں تھا، حضرت علی ہی کے پیسے ہیں اور حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کے گھر پر خرچ ہو رہے ہیں۔ جب دوسرے دن ولیمہ کرتے ہیں، ولیمہ بھی کس طرح سے کہ بہت ہی لیمیٹڈ چیزیں ہیں، جیسے صرف کھجوریں ہیں یا صرف کوئی ایسا کھانا ہے جو کہ وہ 1 2 یا 4 10 لوگوں کو وہ کھلا سکے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں پیسے وارے گئے ہیں یا پیسے پھینکے گئے ہیں یا کچھ بھی کیا گیا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ولیمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولیمہ کے لیے آتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی تلوار واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو شادی کے تحفے میں دی۔ اب اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے، قربانی کی بھی اور جہیز کی بھی۔ میں نے دونوں مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جہیز نام کا کچھ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کو جہیز دے دیا جائے یا بچیوں کا جہیز لیا جائے،
وہ سراسر اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، سراسر اسلام کے خلاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر شروع ہوا حضرت علی ہی کے پیسے سے، اور انہوں نے ہی اپنے گھر کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں کی، اور یہ نہیں کہا کہ میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کروا دیتا ہوں۔ تو قربانی کا حکم جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا اور ہمیں دینا فرض قرار دیا گیا، جو صاحب استطاعت ہو ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننا ہمارا فرض ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے مسئلے کی طرف۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت کھانا کیسا ہے، یعنی ہمیں تو قربانی کے گوشت سے نفرت آتی ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا، ہمیں ابکائی آتی ہے، الٹی آنے لگ جاتی ہے کہ اگر ہم قربانی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ایک ایسا بڑا فعل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا۔ ایک باپ جس کو حکم دیا کہ تو اپنے چھوٹے سے بیٹے کو جو انہیں منتوں مرادوں سے ملا ہے اس کو ایسی جگہ چھوڑا جہاں پانی بھی نہ ملے۔ وہ باپ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کے آتا ہے اس کی ماں کے ساتھ، اور وہ ماں اپنے بچے کو کیسی تربیت دیتی ہے کہ اس کی تربیت کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ بچہ جب کھیلنے کودنے کے قابل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ ابراہیم جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بچے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور بچے کو اس کی ماں نے ایسی تربیت دی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے باپ تو میری ماں کو بھی چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو ہے ہی ایسا، یعنی ایسی کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے اے میرے باپ، کر ڈال جو تجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی صدقے جائیں اس ماں کی تربیت پہ جس نے اپنے بچے کے لیے ایسی تربیت کا اہتمام کیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے باپ کی رضا کے لیے، یعنی اپنے باپ کا حکم مان رہا ہے اور اللہ کا حکم مان رہا ہے، اور خوشی خوشی ذبح ہونے کو تیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پیارے سے واقعے کو، ان دونوں پیغمبروں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے، ان کی اللہ کی رضا کی طرف، ان کی محبت کی طرف، ان کو محفوظ کرتے ہوئے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم قربانی کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا تو اس قربانی کے گوشت کو متبرک کر دیا ہمارے لیے۔ ہم کون سے اسلام میں زندہ ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں اس سے ابکائی آتی ہے؟ کیا ہم ویسے سب کچھ بہت حلال کھا رہے ہیں؟ حرام کھاتے ہوئے بھی ہمیں ذرا گلٹ محسوس نہیں ہوتا، ذرا شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو ہم قربانی کے گوشت سے ہی نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہیں؟ سوچئے شیطان آپ کو کس طرح سے اسلام کے احکامات کی تحقیر کروا کر آپ سے اپنے آپ کو راضی کروا رہا ہے، اور آپ برے طریقے سے اسلام کے، اللہ کے قانون کی، اللہ کے احکامات کی تذلیل کر رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور شیطان کے کہنے میں آ رہے ہیں۔ تو آپ کس کے بندے ہوئے، اللہ کے یا شیطان کے؟ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائیں۔ آج ہمارے حالات اسی لیے ٹھیک نہیں ہو پا رہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت عالم، بہت مفتی، بہت اعلیٰ درجے کی کوئی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے رب کا حکم ہمارے لیے سب سے بہترین ہے، ہمارے رب کا فیصلہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہے، ہمارے رب کی رضا ہمارے لیے سب سے بہترین ہے، اور جو رب کی رضا پا گیا اسے وہ سب کچھ مل گیا جس کے لیے وہ دنیا میں آیا تھا۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو، جس وقت آپ کوئی بات کرنے لگتے ہیں اسلام کے احکامات کے لیے، اسلام کے قوانین کے لیے، اسلام کی پیروی کرتے ہوئے، اسلام کی بات کرتے ہوئے یا اللہ کے احکامات کی بات کرتے ہوئے، تو ایک دفعہ غور سے سوچئے کہ کیا ہم شیطان کے کہنے میں تو نہیں آ رہے؟
کیا ہم اپنے آپ کو شیطان کے پیچھے تو نہیں لگا رہے؟ کیا ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں جس کی اجازت نہیں دی؟ کیا ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے جو ہمارے رب کے قوانین کے خلاف ہے؟ کیا ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے جو ہمارے رب کے احکامات کے خلاف ہے؟ تو جو رب کی رضا نہیں پاتا، جو رب کو ناراض کر دیتا ہے، وہ کہیں کا نہیں رہتا، کیونکہ بالآخر اس نے مرنا ہے اور اپنے رب کو اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ تو اس وقت کیا جواب دیں گے ہم اور آپ جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے نیکیاں کرنے کی، اللہ ہمیں توفیق دے گناہوں سے بچنے کی، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہر وہ کام کریں جو ہمارے رب کی رضا کو ہماری طرف لے کر آئے، اور ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو ہماری رب کی ناراضگی کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔